تو بادشاہ نے کہا در ابلق کثیرہ کم دید موجود، در ابلق کو کم لوگوں نے دیکھا ہے، سیاہ سفید موتی کو بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ ایک شعر کہہ دیا، اس پر شعر بناؤ، بناتے رہے شاعر آتے رہے، لیکن جگتا نہیں لگتا نہیں ہے اس کے ساتھ شعر۔ آخر میں ہندوستان تک یہ شعر پہنچ گیا۔ وہاں ایک خاتون ہے زیب النساء، زیب النساء وہ خاتون ہے، بڑی عالمہ ہے، فقیہ ہے اور شاعرہ بھی ہے، اور اس طرح عقلمند خاتون ہے ہندوستان کی۔ اور کس کی بیٹی آپ کو معلوم ہے؟ عالمگیر کی بیٹی۔ عالمگیر بادشاہ کو جو بادشاہی ملی تھی اصل میں اس لڑکی کا دخل تھا۔ بعضی لڑکیاں ایسی ہوتی، بادشاہی میں بڑا دخل جو ہے اس لڑکی کا ہے، اور لڑکی صرف عالمہ فاضلہ نہیں ہے، ایسے شاعر بھی ہے اور انتہائی سمجھدار لڑکی تھی۔ یہ شعر چلتے 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 ہندوستان میں پہنچ گیا۔ تو ہندوستان میں عالمگیر بادشاہ کے بیٹی نے مثال کے طور جب یہ شعر سنا تو اس نے کہا کہ اس شعر پر تو چیلنج ہے دنیا کا، اور ایرانی بادشاہ کا کیا چیلنج ہے؟ اس نے کہا اگر کسی نے اس کا شعر کے مطابق شعر بنا دیا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ زیب النساء بڑی فقیہ ہے، عالمہ ہے۔ تو زیب النساء نے کہا لے آؤ شعر۔ جب لے آیا تو یہ شاعرہ بھی تھی، سمجھدار تھی، نو شعر کے مطابق اس نے شعر کہہ دیا اور نیچے لکھ دیا کہ شعر کا مطلب، شعر کے ساتھ یہ قطعہ جو ہے یہ لگتا ہے، اس کے ساتھ یہ ٹکڑا لگتا ہے، دانی مکے وہ سر لگی دی شعر سارا لگس او برابر ایک شعر وڈا کا عالم عمدہ فاضل عمدہ دا او شاعر عمدہ او ډیر عقل مند بی بی دا لگتا، اور عالمگیر بادشاہ لڑتا زیب النساء۔ تو اس نے کہا شعر لے آؤ۔ جب شعر لے آیا تو اس نے کہا شعر کیا ہے؟ اس نے شعر یہ ہے کہ در ابلق کثیرہ کم دید موجود، در ابلق کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، سیاہ سفید موتی بہت قیمتی موتی ہے، در ابلق کثیرہ کم دید موجود، مگر آشیائیں بتان را سرمالود۔ شعر کے لیے شعر بنا دی۔ در ابلق کو کم لوگوں نے دیکھا ہے، قیمتی یعنی موتی ہے، لیکن مگر آشیائیں بتان را سرمالود، لیکن میں نے در ابلق کو آنسو کے محبوب کے آنسو کے اندر دیکھا ہے۔ کس طرح؟ آنکھیں سفید ہوتی ہے، آنکھیں کالی ہوتے ہیں، آنکھیں سفید ہوتی ہے، اس کے آنسو بھی سفید ہے، انتہائی سفید ہے، اور اس کے اندر جب سرما لگ جائے، سرما انتہا کیا ہے؟ سیاہ ہے۔ انتہائی سیاہی اور سفیدی جب مل جائے تو اسے در ابلق بن جاتا ہے۔ انتہائی سفید اور انتہائی سیاہ جب دونوں مل جائے، رل مل جائے، تو پھر اصفر بن جاتا ہے، در ابلق بن جاتا ہے۔ کہ اس نے کہا کہ در ابلق کثیرہ کم دید موجود، در ابلق کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، مگر آشکیائیں بتان را سرما آلود، لیکن میں نے محبوب کے آنکھوں میں آنسو میں در ابلق کو دیکھا ہے، کیونکہ انتہائی سفیدی انتہائی سیاہی سے جب مل جائے تو اسے در ابلق بن جاتا ہے۔ تو یہ شعر بادشاہ کو پہنچ گئے ایران میں۔ اب بادشاہ کو پتہ نہیں ہے کہ شاعر ہے، لیکن اس نے کہا یہ شاعر بلاؤ تاکہ میں اس کو انعام دوں۔ باپ آ گیا۔ باپ جب بیٹی کے سامنے آ گیا تو وہ تو باپردہ خاتون تھی، باوقار خاتون تھی، پردہ نشین خاتون تھی۔ تو اس نے کہا کہ اب تو انعام تو مل رہا ہے میری بیٹی کو، لیکن بیٹی کو کیسے لے جاؤں وہاں ایران، اور تاکہ اس کو کیا ہے انعام مل جائے۔ تو بیٹی تو سمجھدار تھی نا، شاعرہ تھی، سمجھدار تھی۔ تو اس نے کہا بابا جان وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے میں جواب دیتی، یہاں سے جواب دیتی، کیونکہ بادشاہ کا شعر یہ تھا کہ در ابلق کثیرہ کم دید موجود، مگر آشکیائیں بتان را سرما آلود۔ اے بادشاہ، اے شہزادے، تو کہہ رہا ہے کہ در ابلق کو کسی نے دیکھا نہیں، میں نے آنسو میں دیکھا ہے، محبوب کے آنسو میں، اور محبوب کے آنسو جب ٹپکتے ہیں تو اس وقت اس کے اندر یہی رنگ موجود ہوتا ہے، در ابلق بن جاتا ہے۔
اب بادشاہ کو پتا چلا کس نے یہ شعر کہا ہے، یہ تو میرے شعر کے مطابق ہے، قطع کے مطابق، لے آؤ اس شاعر کو۔ باپ نے کہا بیٹی میں آپ کو کیسے لے جاؤں، آپ تو باپردہ خاتون ہیں، پردے میں ہے۔ تو بیٹی نے کہا بابا جان وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں سے جواب دیتی ہوں، آپ اس کو لے جائیں۔ بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا در سخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، در سخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، در سخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل۔ شعر کے نیچے لکھا اے بادشاہ میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتی کیونکہ میں باپردہ خاتون ہوں، اور میرے مثال خوشبو کی ہے، خوشبو ہر پھول کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، محسوس ہو رہا ہے خوشبو ہر پھول کے اندر ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو لہذا آپ مجھے دیکھتے نہیں سکتے ہیں کیونکہ میں باپردہ خاتون ہوں۔ عالمگیر کی بادشاہی کے اندر بڑا دخل اس بیٹی کا تھا۔ بعض اوقات بیٹیاں جو ہے وہ مثال رحمت کی سبب بن جاتی۔ کتنا بڑا کرم ہوا، عالمگیر بادشاہ پھر بادشاہ بن گیا، بڑا دخل بیٹی کا ہے۔ تو اس نے کہا اے بادشاہ اے شہزادے سامنے نہیں آ سکتی ہوں کیونکہ آپ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ میری مثال خوشبو کی ہے۔ در سخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، اے بادشاہ میری مثال خوشبو کی ہے، خوشبو تو محسوس ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، ہر پھول کے اندر یعنی خوشبو موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ در سخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، اے بادشاہ مالی دل نشد کا زما مثال دی خوشبو دے، ہر پھول کے گلاب و گل کی خوشبو موجود لیکن اخکاری نہ، لہذا باپردہ خاتونی ماں مالی بڑا کردار تھا، بڑا کردار تھا اس خاتون کا، عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے اور شاعر بھی ہے۔ ایسے سمجھے انسان کی حقیقت پر، خلقت پر علماء نے کتابیں لکھی، خاص کر کے صلحاء نے کتابیں لکھی۔